شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں، میں بیسکلی بھلوال سے ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اسٹڈیز کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں پر جب میں نے ایڈمیشن لیا تو رہائش کا مسئلہ تھا، تو میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لے لیا۔ وہاں پر ہاسٹل میں میرے ساتھ 2 گرلز اور بھی تھیں۔ جب میں وہاں پر گئی کچھ دنوں کے بعد میری ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہوگی، بڑی اچھی بانڈنگ ہوگی ان لوگوں کے ساتھ۔ ان میں سے ایک لڑکی اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، تو وہ اپنے گھر واپس میرپور چلی گئی۔ اب وہاں پر میں اور ایک اور لڑکی تھی، وہ لڑکی بھی میرے خیال سے فیصل آباد والی سائڈ کی تھی کہیں کی۔ تو مجھے ابھی اس ہاسٹل میں ایڈمیشن لیے ہوئے تقریباً ہو گئے تھے 2-2.5 ماہ ہو گئے تھے، اپنی اسٹڈیز بھی میری چل رہی تھیں۔ ہم لوگوں کا جو ہاسٹل روم تھا وہ 2nd فلور پر تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی ہاسٹل کی جیسے شاید وہ کسی دور میں کوئی گھر رہا ہو۔ تو جس طرف ہمارا کمرہ تھا اس طرف ایک چھوٹی سی بالکنی بنی ہوئی تھی، ٹیرس بھی بنا ہوا تھا وہاں پر۔ اکثر ہم لوگ رات کے ٹائم جب لائٹ آف کرتی تھیں کمرے کی تو ہم لوگ کرٹنز ہٹا دیتی تھیں، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے روم میں کرٹنز بھی لگائے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک رات میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کری تھی، اور جو میری روم میٹ تھی وہ سو گئی، اس کا ٹیسٹ نہیں تھا نیکسٹ ڈے۔ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی سی گرمی سی لگ رہی تھی، تو میں نے کرٹنز ہٹا دیے اور جو گلاس ڈور تھا آگے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب دوسری طرف بالکل کلیئر مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اچانک پڑھتے پڑھتے مجھے عجیب سی آواز آنے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی پرندے کی آواز ہوتی ہے۔ بالکل خاموشی تھی، تھوڑی دیر پہلے تک شور تھا لڑکیوں کا، لیکن اس کے بعد بالکل جب خاموشی ہو گئی، وہ آواز اتنی عجیب تھی جیسے مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی اپنی طرف وہ آواز۔ نہ چاہتے ہوئے پڑھتے پڑھتے میں نے ونڈو کی طرف دیکھا، تو وہاں پر مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں، ریڈ کلر کی۔ بالکل وہ آنکھیں ایسی تھی جیسے ریڈ کلر ہوتا ہے، لیکن تھیں بہت چھوٹی سی، اور وہ ایسے وہ جیسے بار بار ترچھی ہو رہی تھی، کبھی سر گھوم رہا تھا، اس طرح سے وہ جو بھی چیز تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے ونڈو میں، شاید یہ کوئی پرندہ ہے جس کی آواز بھی میں سن رہی ہوں، تو چلو میں اٹھ کر اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے بک وہیں پر رکھی، میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور میں ونڈو کی طرف آئی۔ جیسے میں ونڈو کی طرف آئی تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک کافی بڑا سا ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے، اڑ کر وہ بالکل سامنے ایک بلڈنگ تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس رات کے ٹائم تو اکثر الو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید یہ الو ہی ہوگا۔ میں نے پہلی دفعہ اتنے قریب سے اس پرندے کو دیکھا تھا، بہت بڑا تھا وہ سائز میں، اور اس کا سر بھی بہت زیادہ ایسے بڑا سا تھا، اور وہ بالکل عجیب طریقے سے ونڈو میں سے ایسے جھانک کر اندر دیکھ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں نے ونڈو بند کی، کرٹنز آگے کیے، تھوڑی دیر میں پڑھتی رہی، اس کے بعد میں سو گئی۔ صبح میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ سر میں درد تو مجھے رات کو ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس رات میں کافی زیادہ ڈری بھی، سوتے سوتے میں ڈرنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے پورے جسم کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ سا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے کیا نہیں۔ اب اگلی رات کو بھی سیم ایسے ہی ہوا، میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو مجھے وہی آواز آئی، اسی طرح سے اس نے مجھے جھانک کر دیکھا۔ اب یہ چیز میرے لیے نارمل نہیں تھی،
فرسٹ ڈے تو میں نے اس کو بالکل نارمل لیا کہ پرندہ تھا، اڑ کے کہیں سے آ گیا ہوگا تو دیکھ رہا ہوگا. لیکن سیکنڈ ڈے جب باقاعدہ وہ سب ہوا تو میں نے اپنی روم میٹ کو جگایا. وہ فوراً سے جا کے میں نے اسے ساری بات بتائی. اس نے یہ کہا کہ اس ونڈو کو نہ کھولو، اس طرف کافی زیادہ درخت ہیں بہت بڑے بڑے، تو شاید وہاں پر اکثر یہ الو اور بہت سے پرندے رہتے ہیں. تو جیسے رات کے ٹائم اکثر الو ہوتے ہیں، چمگادڑ ہوتی ہے، یہ اڑتے رہتے ہیں، تو تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے پھر ونڈو بند کر دی، آگے کرٹنز کر دیے. جب ونڈو بند بھی کر دی، آگے کرٹن بھی کر دیے، تو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے اس ونڈو پر باقاعدہ وہ آ کر بیٹھا اور اس نے بولنا شروع کیا. اس کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا. میں نے ہی نہیں، میری روم میٹ نے بھی سنی. مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا. صبح میں نے اپنے گھر کال کی، میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی. امی بہت پریشان ہو گئیں کیونکہ اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ الو جس جگہ پر آ کر بیٹھے وہاں پر ویرانہ اور نحوست آ جاتی ہے. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی. مجھے بخار ہو گیا بہت سخت، 2 دن کے اندر اندر مجھے بہت سخت بخار ہو گیا. میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. بڑی عجیب میری کنڈیشن ہو گئی. میں نے گھر والوں کو بتایا، میں ٹیسٹ بھی نہیں دے سکتی تھی، مجھے اتنا سخت بخار ہو گیا. میں نے اتنی میڈیسنس بھی لی لیکن میرا فیور بالکل کم نہیں ہو رہا تھا. آج تیسری رات تھی. تیسری رات بھی وہ ونڈو میں آ کر بیٹھ گیا. پہلے وہ ونڈو سے باہر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ بالکل ونڈو کے آگے سامنے آ کر بیٹھ گیا. گلاس ونڈو میں نے نہیں کھولی ہوئی تھی، صرف کرٹنز ہٹائے ہوئے تھے. جب میں نے اس کو دیکھا اتنے غور سے، میں بہت زیادہ ڈر گئی. میری چیخ نکل گئی اس کو دیکھ کر کہ یہ تو باقاعدہ جیسے کوئی چیز پیچھے لگ جاتی ہے. میری فرینڈ نے مجھے اور ڈرا دیا کہ اکثر جنات بھی مختلف ایسے روپ میں آتے ہیں، تو کہیں یہ کوئی جنات نہ ہو. تم اکثر، میں بہت زیادہ پرفیوم لگاتی تھی، تم پرفیوم بہت زیادہ لگاتی ہو، شام کے ٹائم بھی تم اکثر لگا دیتی ہو، تو میں تمہیں بہت منع بھی کرتی ہوں. اب مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا. میں نے گھر کال کی کہ مجھے آ کر لے جائیں، مجھے میری طبیعت نہیں ٹھیک. امی وغیرہ آ گئے. مجھے صبح میرے ابو اور امی آئے مجھے آ کر لے کے واپس وہاں پر لے کر گئے. گھر میں کچھ سب کے ساتھ جب رہی تو تھوڑا سا میرا مائنڈ چینج ہوا، ڈائیورٹ ہوا اس چیز سے. تو جس رات ہم لوگ گھر پہنچے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. میرے کمرے میں میرے ساتھ میری 2 سسٹرز بھی سویا کرتی تھیں. ہم لوگوں کا ایک کامن روم تھا. وہاں پر بھی ہم لوگوں کا روم فرسٹ فلور پر ہی تھا. گراؤنڈ فلور پر برآمدہ تھا، آگے بہت بڑا صحن ہے ہم لوگوں کے گھر کا. ہم لوگوں کے گھر میں بھی ایک درخت ہے، بیری کا درخت لگا ہوا ہے کونے پر. اس کے ساتھ کچھ اور بھی پودے وغیرہ ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی تقریباً رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں کے صحن میں پھر سے الو کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی. اتنی ڈراؤنی وہ آواز تھی. جیسے ہی میں نے آواز سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سیم وہی آواز جو میں نے ہاسٹل میں سنی تھی، وہ ہم لوگوں کے گھر سے بھی آ رہی تھی. اب میرے میں ہمت نہیں بھی تھی، تو میں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں فوراً سے اٹھی. میں نے باہر سے جب دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. پردے ہٹا کر میں جب باہر آئی، صحن میں آئی، تو ہم لوگوں کے صحن کی لائٹ جل رہی تھی. بالکل سامنے ہی درخت تھا. درخت کے پاس دیوار کے اوپر وہی الو جو میں ادھر دیکھتی تھی ہاسٹل میں ونڈو میں، وہی، اس سے ذرا بھی ڈفرینس نہیں تھا. وہی اس کا کلر تھا، وہی سائز تھا، وہی آنکھیں تھی، وہی آواز تھی، سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. مجھے باقاعدہ جیسے دورے کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ میں سر جھٹکنے لگ گئی. میرے بال میں نے سر کے کھول دیے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کر رہی ہوں. سب کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، رو رہی تھی. میں نے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے شروع کر دیے. اپنی بکس میں نے پھاڑ دی. بہت بری میری حالت ہو گئی تھی. یہاں تک کہ گھر والے مجبور ہو کر ان لوگوں کو میرے ہاتھ باندھنے پڑ گئے. میں اپنے آپ سے یہ سب کچھ کر رہی تھی. میں سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کو ختم کر دوں، میں اپنے آپ کو بھی ختم کر دوں. اس طرح کی میری کنڈیشن ہو گئی تھی جیسے میرے اوپر کوئی عجیب سی طاقت سوار ہو گئی تھی. میرے سر کے اوپر میں نے اپنے سر کے بال اتنے نوچے. مجھے احساس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پین ہو رہی ہے، لیکن میں رک نہیں رہی تھی. جیسے کوئی فورسفلی وہ سب میرے سے کروا رہا ہو.
امی نے جب دیکھا، میرے بہن بھائی امی سب رونے لگ گئے. ابو نے سب کو بڑی تسلی دی اور یہ کہا کہ صبح ہی اس کو کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں. ساری رات سب میرے پاس بیٹھے رہے، دم کرتے رہے. جب امی کچھ پڑھنے لگتی تھی میں ان کو پڑھنے نہیں دیتی تھی، لڑتی تھی ان سے، کہتی تھی باہر چلی جائیں میرے کمرے سے، کوئی بھی نہ رہے میرے کمرے میں. تو بڑی بری میری حالت تھی. صبح پھر جیسے ہی دن کی روشنی ہوئی، 7-8 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے ابو وہاں پر ایک سید صاحب تھے، دم بھی کیا کرتے تھے، تعویذ وغیرہ بھی دیا کرتے تھے. اکثر ہم لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، اگر کبھی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو دعا کروانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ میں نے ہاسٹل میں جانے سے پہلے بھی ان کے پاس گئی تھی کہ میرے لیے دعا کریے گا کہ میں وہاں پر جا کر کامیاب ہو جاؤں. وہاں پر جب مجھے لے کر گئے، وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے. میری حالت جب انہوں نے دیکھی، میرے بکھرے بال اور میرا چہرہ اتنا عجیب ہوا ہوا تھا. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے دم کرنا شروع کیا. جب انہوں نے دم کرنا شروع کیا، مجھے اتنی عجیب و غریب طرح سے جمائیاں آنے لگیں کہ میرا اتنا زیادہ میرا منہ کھلنے لگ گیا اور میری آنکھیں بہت عجیب ہو گئیں، بہت ریڈ ہو گئی میری آنکھیں. اتنی ریڈ میری آنکھیں تھیں کہ میرے گھر والے میری آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے. انہوں نے جب پڑھائی کی، میرے اندر کوئی چیز آ گئی، کوئی چیز حاضر ہوگی، اس نے بولنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، تم کون ہو. اس نے باقاعدہ بتایا کہ میرے اوپر یہ چیز بھیجی گئی ہے. الو کی شکل میں وہ جو چیز سامنے آتی تھی وہ جنات تھے. میں اپنی فیملی میں سے پہلی لڑکی تھی جو اس طرح سے باہر پڑھنے کے لیے گئی، دوسری سٹی میں گئی. تو کسی اپنے نے ہی میرے اوپر جادو کروایا کہ اس کی پڑھائی ختم ہو جائے، یہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ یہ بچ بھی نہ سکے. اس حد تک میرے اوپر وہ جادو کروایا گیا. میرا انہوں نے جب وہ حال دیکھا، انہوں نے پانی دم کر کے میرے منہ کے اوپر بہت زور سے کھڑے ہو کر چھینٹے مارے. وہ چھینٹے مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے میرے منہ کے اوپر تھپڑ پڑ رہے ہیں. میں نے چیخنا شروع کر دیا. میرے اوپر وہ جو چیز تھی وہ چیخ رہی تھی. پھر ایک دم سے جیسے وہ میرے جسم سے نکلی، وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی، میں بے ہوش ہو گئی. گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کا کلر نارمل تھا، میری آواز بھی نارمل تھی، لیکن مجھے بہت شدید میرے جسم میں درد ہو رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کسی نے بہت مارا ہے اور میں رونے لگ گئی. میرے سے وہ درد سہا نہیں جا رہا تھا. پھر وہ سید صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے، کوئی آپ کے اپنے ہیں، اس کو کہ اس کی پڑھائی ختم ہو جائے، یہ کامیاب نہ ہو سکے اور یہ بچے ہی نہ. جو اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اگر آپ لوگ اس کے ہاتھ پاؤں نہ باندھتے تو شاید یہ اپنے آپ کو تو نقصان دیتی، یہ گھر کو بھی نقصان پہنچاتی، گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتی، کیونکہ اس وقت یہ خود نہیں تھی، اس کے اندر وہ چیز موجود تھی. پھر انہوں نے تعویذ دیے، ہم لوگوں کے گھر میں لگانے کے لیے دیے، صحن میں پورے گھر میں پانی سپرے کرنے کے لیے، چھڑکاؤ کرنے کے لیے پانی کا وہ دیا. میرے پینے کے لیے الگ دیے، نہانے کے لیے الگ دیے، گلے میں پہننے کے لیے الگ دیے. یہاں تک کہ میرے سر کے اوپر سے کافی زیادہ لیمن لے کر ان کے اندر کچھ تعویذ لگا کر وہ بھی پانی میں پھینک کے گئے. 3 دن یہ عمل ہوا، تب جا کر میں نارمل ہوئی. میں بالکل بے ہوش ہو جاتی تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، بہت ویک میں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ میری ریکوری تو ہو گئی، میں ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن پھر میں آؤٹ آف سٹی جا کر پڑھ نہیں سکی. میرے پیرنٹس نے وہ رسک دوبارہ نہیں لیا. وہ ڈر گئے تھے کہ جنہوں نے ایک دفعہ وار کیا وہ دوسری بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کون تھے ہم لوگ نہیں جانتے. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے اپنے ہیں. اب اپنے میں کون ہے یہ نہیں پتا تھا. لیکن میں بہت ڈسٹرب ہوئی، بہت میں روتی تھی. میرا وہ خواب ٹوٹ گیا. حسد اتنی بری چیز ہے کہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ آپ کھیل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے میری جتنی ایجوکیشن تھی اتنی ہی رہی، آگے تو میں کنٹینیو نہیں کر سکی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی، بہت ٹف، بہت ہارر ٹائم دیکھا میں نے. ڈراؤنے چہرے نظر آتے تھے، خواب ڈراؤنے آتے تھے، عجیب و غریب سائے نظر آتے تھے مجھے. پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگ گیا. ابھی بھی میرے گلے میں آج کے دن تک بھی تعویذ ہے. اور جی یہ جو میری سٹوری ہے یہ آج سے میرے ساتھ یہ ہیپننگ تقریباً 9 سال پہلے یہ سب ہوا تھا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عائشہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں ہم لوگوں کا گاؤں جھنگ سے آگے ہے
اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے، ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک مخصوص حصہ تھا جہاں پر کوئی آبادی، کوئی گھر نہیں تھا، یہاں تک کہ اس طرف کوئی فصلیں بھی نہیں تھیں، کھیت کھلیان بھی دوسری طرف ہوتے تھے۔ وہاں پر ایک بہت قدیم پرانی کوئی ٹوٹی پھوٹی سی کوئی عمارت تھی۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید یہاں پر کسی کا گھر تھا، پھر وہ سارے لوگ، ان کے ساتھ پتہ نہیں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے تو وہ سارے لوگ اس گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ شاید ان میں سے کوئی ایک بزرگ تھا، وہ بہت زیادہ جادو ٹونے کیا کرتا تھا، تو اس کے جادو ٹونوں کی وجہ سے جنات نے ان کے پورے گھر کو ختم کر دیا۔ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آتے تھے، لیکن اس گھر کے پاس ہم نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا، کوئی مخلوق ہمیں کبھی نظر نہیں آئی تھی، لیکن وہ جگہ جو تھی، وہ جنات کا گھر، وہ جگہ مشہور تھی۔ بہت سے لوگ، بہت سے بزرگ، ہم لوگوں کے گاؤں کے بڑے، ہم لوگوں کے گھر کے سب سمجھاتے تھے اس سائڈ پر شام کے ٹائم مت جایا کرو، اس سائڈ سے اکثر آوازیں آتی ہیں، کبھی بچوں کے ہنسنے کی، کبھی رونے کی، کبھی عورتوں کی، کبھی بڑوں کی، اس طرح کی آوازیں وہاں سے اکثر آتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا، تو میں نے جب گاؤں میں واپس آنا تھا تو شام ہو گئی تھی۔ جس گاڑی پر میں آ رہا تھا، بس تھی ایک، تو اس نے روٹ چینج کیا، وہ دوسری طرف سے آئی۔ اس نے مجھے گاؤں کے مین حصے کی طرف نہیں اتارا، بلکہ اس طرف سے اتار دیا جس طرف سے گاؤں تو اس طرف سے بھی آتا تھا، لیکن وہ گاؤں کی بیک سائڈ بنتی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے یہیں پر اتار دو، کہ اب تم پھر اتنا آگے سے جا کے ٹرن لے کر مجھے مین روڈ پر اتارو گے۔ اس نے مجھے وہیں پر اتار دیا، میں آرام سے چلتا ہوا اپنے گاؤں میں آ رہا تھا۔ اب جیسے ہی میں گاؤں میں داخل ہوا تو 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا رات کے۔ میں نے اس راستے سے گزر کر آنا تھا جس طرف وہ جنات والا گھر، جو جگہ تھی وہ مشہور تھی، وہاں پر وہ جگہ تھی۔ کبھی ہم نے آج تک وہاں پر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو مجھے باقاعدہ وہاں پر ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے کوئی کسی مرد کے کھانسنے کی مجھے آواز آئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف متوجہ ہو گیا، کھڑا ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ باقاعدہ جیسے کوئی مرد بہت بھاری آواز میں کھانستا ہے، وہ آواز مجھے آئی، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ گاؤں میں تو منع ہے کہ اس طرف کبھی بھی شام کے ٹائم کوئی نہیں آتا، تو پھر یہ کھانس کون رہا ہے؟ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو، میں آگے جانے لگا تو پھر مجھے وہ آواز آئی کھانسی کی۔ اب میں ذرا رک گیا کہ شاید کوئی یہاں پر غلطی سے نہ آ گیا ہو، تو مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور میں وہاں اس طرف کر کے پوچھنے لگ گیا کہ وہاں پر کون ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا جیسے ایک چارپائی ہے اور چارپائی کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے۔ اب یہ چیز بالکل عجیب تھی، اتنے عرصے سے ہم لوگ اس گاؤں میں تھے اور سب کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس جگہ پر نہیں جانا، شام کے ٹائم میں کبھی بھی نہیں جانا، یہاں تک کہ اس راستے کو بہت کم یوز کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ویران رہتا تھا بالکل۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا یہاں پر آ گیا ہے اور اس نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر تو یہاں پر اپنا بوریا بستر رکھ لیا اور یہاں پر سو گیا، تو اس کو تو بچانا چاہیے۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں پر جنات ہیں۔ میں اس کو یہ چیز بتا رہا تھا، وہ جو تھا وہ بس اس کی صرف کھانسی کی ہی آواز آ رہی تھی، بہت لاؤڈ آواز تھی، وہ کوئی جواب سوال نہیں کر رہا تھا میرے ساتھ۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اچھا خاصا قداور وہ شخص تھا، نہ بہت زیادہ ایجڈ تھا نہ ہی ینگ تھا، مڈل ایج مین تھا۔ وہاں پر وہ چارپائی کے اوپر سویا ہوا اور اس نے اپنے اوپر ایک چادر کی ہوئی تھی۔ چادر کا کلر عجیب سا ہی تھا اور رات کی روشنی میں اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا، کچھ گرے، عجیب سا گرے سے کلر کی کچھ چادر سی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تم جو کوئی بھی ہو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس کھنڈر کے پاس تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے اٹھو اور گاؤں میں آ جاؤ، اگر تم کوئی مسافر ہو تو یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ 2 دفعہ کہا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب میں نے ایسے ہاتھ لگا کر اس کو جیسے میں نے اٹھانا چاہا، اس نے اپنی چادر ہٹائی، اس نے ایک بہت زور سے تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ جیسے اس نے تھپڑ میرے چہرے پر مارا، میرے ہاتھ سے موبائل گرا اور میں موبائل اٹھا کر اس پر چلانے لگا کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں تو مجھے تھپڑ مار رہے ہو۔ جیسے وہ کھڑا ہوا، اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہونے لگ گیا،
جب اس کا قد لمبا ہوا اس کا چہرہ بہت زیادہ بلیک تھا، بہت سیاہ کلر کا اس کا چہرہ تھا، سر پر بال نہیں تھے، جسم بھی بہت بلیک تھا، عجیب سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا میں چیخنے لگ گیا، میں موبائل پکڑ کر جیسے ہی پیچھے بھاگا، مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب میں موبائل لے کر پیچھے بھاگا تو وہ 1 سے 2 قدم میرے پیچھے بھی آیا، بہت ڈراؤنی اس کی آواز تھی۔ اب جب میں اس جگہ سے پیچھے ہٹا کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے کون نہیں، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی چارپائی تھی، نہ وہاں وہ چارپائی بھی غائب ہو گئی، نہ ہی وہ آدمی تھا۔ میں پھر سمجھ گیا کہ یہ جنات تھے۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرے چہرے کے اوپر نشان تھے لیکن وہ نیل کے نشان تھے، تھپڑ کے فنگر کے نشان نہیں تھے، میرے کان کے اوپر، میرے آدھے چہرے کے اوپر نیل کے نشان بن گئے۔ جب میں گھر آیا گھر والے دیکھ کر ڈر کے کہ پتہ نہیں مجھے کس نے مارا ہے یا کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس وقت تو میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، بہت سخت مجھے بخار ہو گیا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر میرے گھر والوں نے جیسے کیسے کر کے وہ گرم قہوہ پلا کر کوئی میڈیسن دی تو میں اس قابل ہوا کہ میں بول سکوں۔ پھر گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی تو مجھے بہت ڈانٹ پڑی کہ تم لوگوں کو اتنی دفعہ سمجھایا ہے اس طرف نہیں جانا، وہاں پر بہت جنات ہیں۔ وہاں پر اس دور کے اس جادوگر کے جنات آج بھی موجود تھے جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ وہ چیز جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس چیز سے انکار کیا جا سکے۔ میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا، پھر میں نے بہت دم کروائے، تعویذ لیے، وہ جو نیل کے نشان تھے وہ ہٹتے نہیں تھے، مٹتے نہیں تھے۔ مخصوص کچھ تاریخیں ہوتی تھیں چاند کی جب وہ داغ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ ایک میرے بالکل گال کے اوپر ایک داغ تھا بلو کلر کا، کافی بڑا، کان کے قریب کر کے، وہ بہت واضح ہو جاتا تھا۔ 3 سال تک وہ بہت واضح ہوتا تھا، اور مجھے جب وہ واضح ہوتا تھا تو بہت زیادہ بخار بھی ہو جاتا تھا ان تاریخوں میں۔ پھر میں نے گلے سے تعویذ کبھی نہیں اتارا، تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، ہم لوگ جھنگ شفٹ ہو گئے، لیکن وہ جو ایک چیز میں نے دیکھی تھی میں اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا کی میں نے آج دوسری ایپیسوڈ آن ایئر کی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ انور علی کی کا بہت انٹرسٹنگ، بہت ہارر ناولس ہے، بہت سے لوگوں نے میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہو تو سننے میں آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔